ایک اور چیز جو میں نے دیکھی ہے جس کا کمپیریزن بہت زیادہ کیا جاتا ہے وہ ظاہر ہے اس دفعہ کے الیکشنز ہیں کہ جس طرح کی دھاندلی ہوئی. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں یہ تو اسی طرح ہے جس طرح 2018 میں ہوا تھا, لیکن ایک سائڈ ہے جو کہتی ہے ایسا پہلے اس قسم کی دھاندلی ایسی پہلے کبھی نہیں ہوئی. آپ نے وہ الیکشنز بھی کور کی ہیں, آپ نے یہ الیکشنز بھی کور کی ہیں, آپ کا کیا ویو ہے؟ دیکھیں دھاندلی تو دھاندلی ہوتی ہے, وہ 2013 ہو 18 ہو یا پھر 2000 یہ والا جو 24 کا الیکشن ہوا ہے. لیکن ہر چیز جو ہے نا, کہتے ہیں نا کہ جو ظلم ہوتا ہے وہ ہر دور اگر نارملائز ہو جائے تو اس کی انٹینسٹی بڑھتی جاتی ہے. سو جو چیزیں انہوں نے RTS بٹھانے کا حربہ اس وقت آزمایا تو اس سے انٹائرلی مختلف, اور اس وقت اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو PTI تھی ان کی پاپولیرٹی, ان کے نہ صرف ان کے نیریٹو بلکہ جب بھی کسی پولیٹیکل پارٹی کا لیڈر جیل میں ہو اور ایسے حالات ہوں ان کے لیے تو وہ بڑھ جاتی ہے. ان کے ساتھ پاپولر سپورٹ بھی ہے. تھوڑا فرق جو کرتے ہیں, جو کچھ دوست یہ اس مغالطے میں رہتے ہیں کہ وہ اس وقت یہ ہوا, وہ ایز اے پارٹی اتنے پاپولر نہیں تھے ان کے لیڈرز. جو PMLN کے ساتھ جب ہو رہا تھا ان کی اپنی فالوورز کے اندر تو وہ روتے تھے نون لیگ کے لوگ, ان کے جو سپورٹرز تھے کہ ہمارے لیڈران کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس وقت. لیکن وہ اس طرح سے پاپولر, لیکن وہ اس طریقے سے پاپولر نہیں تھے نا کہ یاسمین راشد جیل میں ہے تو ایک PTI کا سپورٹر رو پڑے گا. جو اپنی حکومت جانے کے بعد عمران خان جس طرح ڈائریکٹلی کنیکٹ کیا, بے شک غلط نیریٹو جس قسم کا انہوں نے بنایا وہ تو اب ہم اس کو اب جب اس کی حقیقت کھلتی ہے, میں ایگزیکٹلی دس از واٹ آئی وانٹڈ ٹو آلسو ریکویسٹ. کافی سردی ہو گئی ہے, ہاں کافی ٹھنڈ ہو گئی ہے. جو PTI کنیکٹس ود پیپل آن اے ڈفرنٹ لیول. فار ایگزامپل عمران خان کی جس دن ان کے اوپر اٹیک ہوا تھا پنجاب میں, گولی لگی تھی ان کو, تو میں ایک خاتون کو جانتی ہوں جو بڑی عمر کی ہیں, وہ بہت بیمار رہتی تھیں, لیکن somebody came to her and told her کہ وہ عمران خان کو مار دیا انہوں نے. she had a heart attack and she died. وہ فوت ہو گئی خاتون, ان کو دل کا دورہ پڑا اور she died. So that's how connected وہ عمران خان was. عمران خان کی جماعت نے اپنے آپ کو کنیکٹ کیا ہوا ہے کامن بندے کے ساتھ. اب اس کے اوپر بحث ہو سکتی ہے کہ وہ کس حد تک ان کی آئیڈیالوجیکلی وہ ان کے ساتھ ہیں, کس حد تک وہ شخصیت پرستی میں ان کے ساتھ ہیں, کس حد تک ان کی فالوورز ایسے ہو چکے ہیں کہ ان کو آپ جو بھی کہہ دیں ان کے لیے ایک شخص میٹر کرتا ہے. وہ کل جو بات کہہ رہا تھا اس سے انٹائرلی دوسری بات کرے تو ان کا فالوور کہے گا کہ اچھا گڈ یو ٹرن, اٹس اے گڈ یو ٹرن, لیکن کنیکٹڈ تو ہیں, دا رائٹ تھنگ. آپ کو پتہ ہے ان کے بارے میں اگر آج کہہ دیا جائے کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ یا آرمی سے مل کے کہا کہ جو بات ہوئی غلط ہوئی, میں آپ سے معذرت کرتا ہوں, لیٹس بیکم بیسٹ فرینڈز اگین, ان کا فالوور کہے گا یار واٹ اے پولیٹیکل موو, ہی از دا اسمارٹسٹ مین. اب وہ بھول جائیں گے کہ ہم پرسوں تو ان کو کہہ رہے تھے یار 71 والے یہ ہے, غدار کون ہے, یہ ہے, اینڈ آل آف دیٹ. یہ حقیقت ہے, یہ بحث تو یہی کر رہے ہیں نوجوان. سو چھوٹے چھوٹے بچے فوج کے بارے میں جو الفاظ بولتے ہیں PTI کے سپورٹرز, لیکن 2018 میں ان کی ٹاپ ناچ لیڈرشپ, ہم اس کے اوپر پروگرامز کرتے تھے کہ یار آپ نے یہ خواجہ آصف, شاہد خاقان عباسی, مفتاح اسماعیل, ان سارے لوگوں کو جیلوں میں ڈال دیا. اس چیز کے اچھے نتیجے, رانا ثنا کے ساتھ جو ہوا, احسن اقبال, ڈرگس ڈالی آپ نے, احسن اقبال, یہ اور بڑے مناسب یہ لوگ ہیں, لیکن جو بھی کیسز کی نوعیت تھی وہ نہیں تھی اسٹرانگ جیسی آج عمران خان کے اوپر بھونڈے کیسز ہیں یار. لیکن آپ کی یہ بات صحیح ہے نا کہ اس وقت ان کی وہ پاپولیرٹی بھی نہیں تھی, لیکن ان میں فرق تھا. اچھا آپ اس کو ایک اور چیز سے بھی جوائن کر سکتے ہیں. فوج نے جب PTI کا ساتھ دیا تو فوج کی واہ جو پہلے بھی پاکستان میں ہمیشہ سے اس لیے تھی اور بڑھ گئی. پاکستان کا ایک کامن بندہ ہمیشہ سیاستدان کو غدار سمجھتا ہے, ادارے کو اپنا سمجھتا ہے, ان کو پاورفل سمجھتا ہے. PTI کی ایگزسٹنس اتنے مشہور ہونے سے پہلے سے بھی یہی ایک سلسلہ تھا. حالانکہ پاکستان میں کتنے ڈارک چیپٹرز ہم نے دیکھے آمرانہ آمریت کے, بالکل, لیکن ہم نے یہ سلسلہ بھی دیکھا کہ آپ مائک لے کے جائیں تو وہ کہتا تھا کہ میں یا تو آرمی چیف سے درخواست کرتا ہوں, عام آدمی, یا چیف جسٹس سے درخواست کرتا ہوں. سو PTI کے ساتھ جب منسلک ہوئی اسٹیبلشمنٹ تو ان کی واہ میں اور اضافہ ہو گیا. ان کو عام بندے نے خطاب دیا کہ آرمی چیف تو قوم کا باپ ہوتا ہے. اس سے انہوں نے یہ سیکھ, ان ادارے کو بھی بڑا فائدہ حاصل ہوا. پھر لوگوں کی ایک ذہن سازی کی گئی. یہ جو PTI کے سپورٹر کو آج کہتے ہیں کہ یہ فتنہ فساد ہیں اور یہ ریڈیکل ہیں اور یہ سارا کچھ ہے, یہ ذہن سازی تو ان کی کرنے میں بہت بڑا ادارے کا بھی ایک رول رہا. وہ یہ تھا کہ کینٹونمنٹس اور ان تمام علاقوں کے اندر ڈان اخبار, ٹی وی اور جیو گروپ جنگ جو ہے, ان کی سرکولیشن اخباروں کی بند کر دی, ٹی وی چینل بند کر دیے. انہوں نے 24 گھنٹے بیٹھ کے AR دیکھا, اس کے اوپر جو پروگرامنگ ان دنوں ہو رہی تھی وہ ہم سب دیکھ رہے تھے. اٹ واز ٹوٹلی ون سائڈیڈ. نواز شریف کے خلاف فیصلہ آنے کے اوپر جشن منایا گیا, وہاں پہ ہنس رہے تھے اینکرز. I have that clip, I once shared that on social media, کہ وہ ہنس رہے تھے کہ ارے واہ مٹھائیاں کھائیں, اور اینکرز بھی فیمیل ہنس رہی ہیں اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے, وہ ان کی آوازوں میں ہنسی کہہ کے لگ رہے ہیں and all that. So how can you have that bias being a media against a political leader?
سو وہ پھر ہنسی خوشی آپ کو آج بھی آنی چاہیے, لیکن آج یو آر ویزبلی ڈپریسڈ آن ٹی وی. سو وہ سیاسی کارکن ٹی وی چینلس کے اوپر کام کرتے رہے ہیں, اور یہ ایک آئی تھنک ہیز ٹو بی, دس از پرابلی اف آئی ایم میکنگ اینی سینس, کہ اس وقت فوج انجوائے کر رہی تھی, اور آج جو ہے وہ ساری چیزیں ان کے آؤٹ آف کنٹرول ہوئی, کیونکہ ان کے اوپر سبقت لے گیا وہ سیاسی لیڈر اور اس کے ساتھ جڑا ہوا اس کا ورکر اور سپورٹر. لیکن اسی لیے آپ یہ بات بھی کہیں گی کہ اس وقت جس طرح سے الیکشن کو مینیج کیا گیا وہ زیادہ تھا ایز کمپیئر ٹو 2018, یا نہیں؟ I have no doubt about that. میرے خیال سے اس بار اب جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں وہ زیادہ ہے. تو مجھے یہ بھی بتائیں نا کہ آپ نے الیکشن کور کیے, اس بار کیا ماحول تھا جب الیکشن کور کر رہے ہوتے ہیں, رزلٹس آ رہے ہوتے ہیں؟ میں تو یہی سوچ رہی تھی کہ اچھا اب یہ اینکر بیٹھ کے یہ رزلٹ اناؤنس کر رہے ہیں, سب کچھ کہہ رہے ہیں, لیکن تھوڑی دیر بعد اب ان کو جو ہے وہ ہر چیز پلٹنی پڑ رہی ہے. دے ہیو ٹو ٹیک اے یو ٹرن اینڈ ناؤ سے کہ نہیں اس سیٹ پہ جو ہے وہ اب یہ فلاں بندہ ہار رہا ہے, جو پہلے بندہ جیت رہا تھا وہ اب ہار رہا ہے, اور جو ہار رہا تھا وہ اب اتنے ہزاروں سے جو ہے وہ جیت رہا ہے. اور حالات ایسے ہیں کہ آپ زیادہ کلیئرلی کچھ کہہ بھی نہیں سکتے کہ مطلب کہ کیا ہو رہا ہے. تو کیا ماحول کیا ہوتا ہے, کس طرح سے آپ لوگ کے اوپر کیا گزر رہی ہوتی ہے, ہاؤ ڈو یو گائز ڈیل ود اٹ؟ اچھا, ہم اپنے کراچی ڈان کا جو ہیڈ آفس ہے وہاں سے کوریج کر رہے تھے, ہمیں ٹرانسمیشن کرنی تھی, سارے وی ور آل دی اینکرز ور دیئر, ڈان کے جتنے بھی ہیں, تو آپس میں ڈسکشنز ہو رہی تھیں ہماری. سیالکوٹ والا جو تھا نتیجہ, خواجہ آصف صاحب والا, ڈار صاحب کی والدہ ریحانہ ڈار, وہ بڑا سرپرائزنگ تھا. اس کے بالکل مختلف انٹائرلی ڈفرینٹ ریزلٹس آ رہے تھے ہمارے سامنے. سو انہوں نے ہر لیول کے اوپر, ہم نے اس دن یہ دیکھا کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ رجسٹرڈ فیمیل ووٹرس تھیں اس سابقہ الیکشن میں. پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ مردوں سے بھی میں نے سنا زیادہ عورتوں نے 2018 اور 2024 کے الیکشن کے درمیان اپنے آپ کو ایز ووٹر رجسٹر کروایا مردوں کے مقابلے زیادہ عورتوں نے. تو دیٹ آلسو ہم نے وہ بھی چیز دیکھی کہ اس میں ایک ان کا جو انٹرسٹ تھا عام شہری کا اس الیکشن کے اندر. پھر جب آپ دیکھ رہے تھے کہ ایک پولنگ اسٹیشن تھا جس کو تالے لگا دیے, تو کھول ہی نہیں رہے تھے پولنگ اسٹیشن, کراچی میں تھا یہ پولنگ اسٹیشن, اس کو ہم بڑا کلوزلی مانیٹر کر رہے تھے, اور تھوڑی دیر کے لیے انہوں نے پولنگ وہاں پہ کھولی, لیکن وہ لوگ ویٹ کرتے رہے باہر بیٹھ کے. تو یہ رویے ہم انڈیا میں دیکھتے تھے الیکشن اس طرح کا ہوتا ہے کہ بہت بوڑھے لوگ آئے ہیں, بیٹھے ویٹ کر رہے ہیں, لائن میں لگ کے اپنا ووٹ ڈال رہے ہیں. سو لوگوں نے بہت خاص انٹرسٹ لیا, اور بڑے دکھ کی بات ہے کیونکہ اس قسم کا انٹرسٹ جب پاکستان جیسے معاشرے میں اگر ہم جمہوریت کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو اس دن ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے تھا, ان کو ریاست کو ویلکم کرنا چاہیے. نہیں, لیکن یہ رویے دیکھ کے اس پہ بات کرنا کتنا مشکل تھا اس وقت, ڈیل کرنا, کیونکہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ لائیو ایک چیز رپورٹ کر رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ فلاں شخص جیت رہا ہے, تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ کہا جا رہا ہے نہیں آپ یہ نہیں کہہ سکتے, اب آپ نے یہ کہنا ہے کہ یہ جو ہار رہے تھے وہ اب جیت رہے ہیں. تو کیسے وہ ایک اس وقت بیٹھے بٹھائے جو ہے وہ اس چیز سے ڈیل کیا جاتا ہے؟ دیکھیے, ہم وہ ٹرانسمیشنز ایک جوک تھیں دیکھنے والے کے لیے بھی, تو ہم بڑے کھل کے یہ بات کر رہے تھے کہ جی ہم گھنٹہ پہلے جو آپ کو بتا رہے تھے وہ سب تبدیل ہو چکا ہے, ناؤ اٹ از دس, یو نو. اچھا, سو بہت اوپن باتیں کی ہم نے, کیونکہ اب ایک بڑی کھل کر ڈسکشنز ہوئیں. اٹ واز موکنگ, یو نو, ایچ اینڈ ایوری انالیسز واز ایک موکری جو ہماری اسٹیٹ کی پالیسی ہے اس کی. سو مجھے یہ لگتا ہے کہ اتنا کھل کر اگر یہ نہ ہوتا تو شاید اتنی کھل کے ہم تنقید بھی نہ کر پا رہے ہوتے. اتنے سارے الیکشنز کروائے گئے, اتنے سارے الیکشنز کے اوپر اثر انداز ہوئے وہ لوگ جو اس بار بھی ہوئے اور ہمیشہ ہوتے ہیں, جو اس قسم کی بات کرتے ہیں کہ ہم نے 2 قوتیں آزمائیں, 2 پولیٹیکل پارٹی سے ہم تنگ آ گئے تو ہم نے کہا ایک تیسری قوت آنی چاہیے, جو اتنے ہم ہیں کہ ہم سب کریں گے, ہم ہی جو ہے وہ ایگریکلچر بزنس چلائیں گے, ہم ہی ہاؤسنگ سوسائٹیز بنائیں گے, ہم ہی میڈیا کو رن کریں گے, ہم ہی پولیٹیکل پارٹیز تشکیل دیں گے. سو وہ جو ہم ہیں انہوں نے اتنے سال تجربے کیے, لیکن ان کو آج تک یہ سمجھ نہیں آیا کہ اگر اسمارٹلی بھی اسٹریٹجائز کیا جا سکتا ہے. ہاں, اس دفعہ تو اتنے فنی طریقے سے مینیج کیا گیا ہے کہ اس کی موکری بنی. تو اٹ واز اے موکری آف ان دا نیم آف الیکشن. اور بڑا دکھ ہوا, مجھے اس چیز کا دکھ ہوا کہ لوگوں نے اتنا خاص انٹرسٹ لیا ہے. تو آپ یا تو اگر آپ نے یہ کرنا تو تھا ہی, کیونکہ پاکستان میں اب یہ حقیقت بن گئی ہے, اب یا پولیٹیکل پارٹیز نے ایز اے ریالٹی اس کو تسلیم کر لیا ہے. جو فوج کے قریب ہوتا ہے اس کو اچھا پولیٹیشین, تو تھوڑے اچھے ایڈوائزر رکھ لیتے کہ کس طرح سے مینیج کر لیں. ایڈوائزر ہی اچھے رکھ لیتے, اور ایڈوائزرز بھی بیچاروں کو کیا ہو جاتا ہے جن کو وہ لوگ چوز کرتے ہیں, کیونکہ ہمیشہ ان کے ایڈوائزر تو ہوتے ہیں ہمارے ملکوں میں سے, جو ان کے پاس بیٹھتے ہیں ان کو بتاتے ہیں. لیکن وہ ان میں سے انفارچونیٹ بات ہے کہ ایسے لوگوں کی سلیکشن کر لیتے ہیں جو ان کو کبھی بھی ریالٹی بیسڈ بات ہی کرتے. اور یہی پالیٹیشینس کے ساتھ بھی ہوتا ہے. خان صاحب کے اراؤنڈ جو جرنلسٹ تھے وہ ان کو ہر بار کہتے تھے آپ ٹھیک کر رہے ہیں, واہ 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 واہ, یو آر سچ اے فیمس پرسن. دے ور جسٹ سو اسٹار اسٹرک کہ یہ میرے سامنے خان صاحب بیٹھے ہیں اور وہ یوں بیٹھے ہوں گے, انسٹیڈ آف گیونگ ہم سم نائس مشورے کہ یار آپ ذرا اپنی سیاست کو دیکھ لیں.